نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کائنات کا مالک اللہ ہے رب العالمین، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز اس کی وفادار ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہی، اس کی تسبیح میں مشغول ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اور تسبیح کا معنی ہوتا ہے اس کی پاکی بیان کرنا، کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی تعریف کرنا، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. زندگی میں کسی بھی انسان کے کسی بھی چیز کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی. ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے محسن کا شکر ادا کریں، جس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہو، ہم پر کوئی احسان کیا ہو، ہم اس کو اپریشیٹ کریں اور ہم اس کے احسان کو اکنالج کریں. وہ محسن کوئی بھی ہو سکتا ہے. انسانوں میں سب سے زیادہ بڑا محسن ہمارے لیے والدین ہوتے ہیں. والدین کے ساتھ بھی ہمارے دو طرح کے رویے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہونے والی انسانی کمی کوتاہی کو درگزر کرتے ہیں، ان کی محنت اور کوشش کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کسی بھی طرح زبان سے یا اپنے عمل سے یا رویے سے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی سوچ منفی ہوتی اور وہ والدین کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو بھی اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں اور جہاں بیٹھتے ہیں ان کی برائی سے بھی باز نہیں آتے اور کچھ نہ کچھ ان سے شکوہ شکایت کرتے ہی رہتے ہیں. اسی طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی، مثلا خواتین کے لیے شوہر اچھے ہوں یا برے، بہرحال ان کے کچھ احسانات بھی ہوتے ہیں. اور ہر انسان دوسرے انسان کے لیے جہاں فائدہ مند ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ بعض اوقات تکلیف دہ رویہ بھی اس کی طرف سے ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے بچے اگر وہ ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں، یا دوسرے انسان جنہوں نے ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی احسان کیا ہوتا ہے، جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے یا کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے یا کسی کی خوبیوں کو ذہن میں رکھتا ہے تو ہم بعضوں کو سمجھتے کہ شاید اس کا فائدہ دوسرے انسان کو ہوگا، حالانکہ اس کا سراسر فائدہ خود ہمیں ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر سے ہیپی ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارا اپنا پورا ایک رویہ اور ایک پورا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں منفی سوچتے ہیں اور نیگیٹو ہر ان کی چیز کو نیگیٹولی لیتے ہیں یا ان کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس شکوے شکایت والے رویے سے خود ہمارے اندر ایک ڈپریشن آنے لگتا ہے اور ہر چیز کے اندر اس کا تاریک پہلو، اس کا اندھیرا پہلو اور اس کی ناپسندیدہ چیزیں انسان کو بہت بادر کرتی ہیں. یہی طریقہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ بھی ہے. بعض لوگ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں ان پر بہت ہی اس سے محبت کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو بھی اس نے پیدا کیا. اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی چیزوں کو تو یاد نہیں رکھتے، ان احسانات کو تو بھول جاتے ہیں، لیکن ہاں اگر کوئی کمی بیشی زندگی میں ہے، چونکہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، اگر اس میں صرف خوشیاں ہی ہوتی اور تکلیف دہ چیز نہ ہوتی تو پھر تو کوئی امتحان ہی نہیں تھا. لیکن خوشیوں کے لیے اس نے ایک اور جگہ رکھی ہے کہ جو اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے انہی کو وہاں پر بھیجا جائے گا، انہی کو وہ جگہ آفر کی جائے گی. تو بہرحال کچھ لوگ اپنے رب کو بھی معاف نہیں کرتے اور اس کے بارے میں بھی منفی سوچ رکھتے ہیں اور ان کو طرح طرح سے اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا، ویسا کیوں کر دیا، اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ویسا کیوں ہو رہا ہے. وہ اپنی ایک سوچ کے تحت ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس کے برعکس جتنی نعمتیں ان کو ملی ہیں ان کو زیادہ گنتے ہیں، ان کی طرف ان کی سوچ زیادہ جاتی ہے، لہذا ان کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات نظر آتے ہیں. جس انسان کے دل کے اندر شکر کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کو نظر آتے ہیں، ایسے لوگ دل سے، زبان سے اور اپنے رویے سے اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. زبان سے کس طرح؟ اللہ کی تسبیح بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے. اور زبان کی تسبیح جس کے مخصوص الفاظ بھی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ورژنز ہیں. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف احادیث سے اس کی بہت تاکید کی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنا بچاؤ کر لو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو. تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا دشمن آ گیا، کس سے بچیں، کس سے بچائیں اپنے آپ کو، کہاں محفوظ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی دشمن نہیں ہے اس وقت تمہارے سامنے، ہاں تمہارا بچاؤ جہنم سے ہے. یعنی انسان جب اللہ کی ناشکری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے یا انسانوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو خود اپنے لیے وہ گڑھا کھود رہا ہوتا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا. فرمایا کہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے، اور یہی کلمات باقیات ہیں، باقی رہنے والے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، چند دن کی چیز ہے، لیکن جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ نیک کام ہیں. وہ کون سے نیک کام؟ تو ان کاموں کی لسٹ میں ایک ان تسبیحات کا ذکر کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جن کو آپ نے یہ کہا اس میں ایک تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، پھر والحمد للہ، تعریف اللہ کے لیے ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، یعنی نہیں کوئی الہ مگر اللہ، اور اللہ اکبر. یہ کلمات جو انسان پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بے عیب قرار دیتا ہے، تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے ایک پروٹیکشن کا باعث ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند کہنے تو چند کلمات ہیں، تھوڑا سا ورد ہے، تھوڑا سا ذکر ہے، تو اس کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. یہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ شیطان ہمارے دل میں ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے. یہ جو کیوں آتا ہے نا، یہ کیوں ہے. مثلاً کوئی کہتا ہے نماز پڑھو تو ہم کہتے ہیں کیوں پڑھے. عبادت کرو تو ہم کہتے ہیں کیوں. تو یہ جو کیوں ہے، یہ ایک طرح سے اس کے کیوں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کیوں ہوتا ہے کہ انسان سمجھنا چاہتا ہے، اور یہ کیوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی کوشچن کیا تھا، فرشتوں نے بھی کوشچن کیا تھا، انہوں نے بھی کیوں کہا تھا. کیوں کہنا برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنا ارادہ پیش کیا فرشتوں کے سامنے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ آپ کیوں انسان کو بنانے لگے ہیں، وہ تو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا. اور ان کا خیال کوئی غلط بھی نہیں تھا، خیال تو درست تھا، کیونکہ ہم دنیا میں اس کا عملی ثبوت دیکھ ہی رہے ہیں. یعنی ایون اینجلز آسک، تو کوشچن بری چیز نہیں ہے. اطمینان قلب کے لیے کوشچن آتا ہے دل میں کہ انسان کسی چیز کی حقیقت کو سمجھے. اسی طرح اور مواقع پر بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بستی پر سے گزرے، تو وہاں پر بستی جو تھی وہ پوری کی پوری تباہ ہو چکی. تو ان کے ذہن میں بھی کیوں آیا، کیسے، کہ یہ کیسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی، دوبارہ سب کیسے بنیں گے، مرنا، مرنے کے بعد جی اٹھنا، پھر حساب کتاب، پھر یہ کیسے، کیوں، کس طرح. یہ سوال سب کے ذہن میں آتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال آتے ہیں. سوال کا آنا برا نہیں، کیونکہ سوال رستہ کھولتا ہے علم حاصل کرنے کا. یہ کیوریاسٹی انسان کے اندر رکھی اسی لیے گئی ہے تاکہ انسان کچھ سیکھ سکے، کچھ حاصل کر سکے. اگر یہ سوال نہ ہوتے تو ہم عقل کا استعمال کہاں سے کرتے؟ تو جب پازیٹیولی ہم سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بات کو مزید سمجھنے کے لیے. لیکن ایک سوال ہوتا ہے اعتراض کے لیے، کسی کے کام کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو حقیر کرنے کے لیے، اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو اس کی شان سے کم کرنے کے لیے. تو یہ دوسری طرح کا سوال اگر ذہن میں آتا ہے کہ جس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا خیال آئے یا ایسا اعتراض ہو کہ انسان سمجھے کہ یہ جو کچھ کیا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے اور یہ کرنا نہیں چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، یا یہ کہ
یہ کیوں، اور یہ تو اٹس انفیئر، اٹس انجسٹ وغیرہ وغیرہ. یہ چیز جو ہے جب انسان کے اندر آنے لگتی ہے تو ان وسوسوں اور ان باتوں کا اور اس نیگیٹیوٹی کا علاج کیا ہے، انسان کرے کیا؟ اس کے لیے جو حل بتایا گیا وہ ہے اللہ کا ذکر. کہ انسان کے دل میں جو ہی ایسی کوئی بات آئے تو انسان کے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی بھی غلط کام کرے یا کوئی ناانصافی کا فیصلہ کرے یا کسی کے ساتھ ظلم کرے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے. اس سے تو سب سے پہلی صفت جو قرآن مجید میں اپنی بیان کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ انتہائی مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. تو اس لیے اس کی تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں کوئی نقص ہو. اس کا ہر کام جو ہے وہ فائدے کا ہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کو مزید یہ تو اس کو یعنی ہر چیز سے بے عیب قرار دینا ہے. جو بھی وسوسہ ہے کہ سبحان اللہ ہو نہیں سکتی. دوسرا ہے والحمدللہ، صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ بھی کہ اس نے تو اتنے اچھے کام کیے کہ سب تعریف اس کے لیے. تو کہنے کا ایک یہ انداز ہے، ایک سلبی انداز ہوتا ہے کہ کسی کو کسی منفی چیز سے پاک کرنا، اور ایک جو ہے وہ تعریفی انداز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اور اس کی توحید کا بیان، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، مجھ سے بھی بڑا، تمام انسانوں سے بڑا، ساری مخلوق سے بڑا. تو وہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کوئی بھی غلط کام کرے، ایسی چیز کرے کہ جو نہیں کرنی چاہیے. اس لیے جو شخص سوچ سمجھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسا ذکر کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی شیطان سے ایک طرح سے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی جبکہ ہر طرف کوئی بھی انسان ساتھ نہیں ہوگا اور انسان ہر چیز سے ایکسپوزڈ ہوگا، نہ اس کے پاس لباس ہوگا، نہ ہی کچھ اور، نہ کوئی چھت ہوگی، نہ سایہ، تو اس وقت یہ کلمات اس کے ارد گرد آ جائیں گے اور اس کو اپنے حصار میں لے لیں گے. تو اس لیے ان تسبیحات کا پڑھنا انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم تو خیر عام انسان ہیں، ہمیں تو ویسے ہی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اتنے نیک اور اللہ نے ان کو چنا تھا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل تسبیح کرتے تھے. ان کے خادم تھے ربیعہ، وہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس ہوتا تھا. میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، یہاں تک کہ میں تھک جاتا، مجھے نیند آتی، لیکن آپ کی آواز آتی رہتی. یعنی سوتے وقت بھی آخری کلمات اللہ کی تعریف کے اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کے ہوتے تھے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو سلمہ سے روایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ، اور اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا. 5 چیزیں میزان میں بہت بھاری ہوں گی. کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہی 4 کلمات جو پہلے آپ سے ذکر کیا، اور آپ نے یہاں 5ویں چیز کا بھی ذکر کیا. وہ 5ویں چیز کیا ہے کہ کسی کا فوت ہونے والا نیک بچہ کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کے صبر کرے. یعنی اگر کسی سے کوئی چیز چھن جاتی ہے، اب اس میں بچے اور باپ کی بات ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں کے لیے نہیں، ماں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ اگر ہے، کیونکہ ماں کو جتنا بچے سے پیار ہوتا ہے نسبتاً وہ باپ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے اور وہ اس پر اجر کی نیت سے صبر کرے، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا دماغ چل گیا کہ ہر وقت یہ ایسی بات کرے، اجر کی نیت سے جب وہ صبر کرے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو انتہائی پسند کرتے ہیں، اور یہ اس کے میزان میں بہت بھاری نیکی ہوگی. بعض اوقات ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں، نماز روزہ صدقہ خیرات، انسانوں کی خدمت، مریضوں کی عادت، غریبوں کی اور یتیموں کی حال پرسی وغیرہ، بہت اچھے جو بھی نیکی کے کام، جس کو بھی توفیق ہو. ہر انسان کے اندر اللہ نے نیکی کی محبت رکھی ہے، ہر شخص اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو انسان جب یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو اس کے لیے تو صبر کر جاتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان کو جب کوئی چوٹ لگتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی چیز اس سے چھن جاتی ہے، اور جب اس کی کوئی محبوب ترین چیز اس سے چھن جاتی ہے، تو اس کی جدائی اسے برداشت نہیں ہوتی.
یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے. بعض اوقات اپنی مرضی سے جو چاہے دے دے, لیکن اگر اس سے کچھ چھن جائے تو وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. یہ سب انسان کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر جب انسان سے اس کی کوئی پیاری چیز چھن جائے اور وہ صرف اس لیے صبر کرے کہ مجھے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے, تو یہ چیز انسان کے میزان میں بہت بھاری ہوگی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا, بدو آیا, جس نے بہت قیمتی جبہ پہن رکھا تھا, جس پر ریشم وغیرہ کے بٹن لگے ہوئے تھے, دیباج اور ریشم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تو مکمل طور پر فارس بن فارس, یعنی ایک فارسی انسان یا پرشین جیسے شخص کی وضع اختیار کر رکھی ہے, جب کو ہو عرب, یعنی ہو تم کچھ لیکن تم نے لباس کسی اور قوم کا پہن رکھا ہے, یعنی ایک طرح سے امیٹیشن کر رکھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کے یہاں فارسی نسلی کے بچے پیدا ہوئے, یعنی اس کی اولاد کی ساری وضع قطع چینج ہو جائے گی اور چرواہوں کی نسل ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ چرواہوں میں سے ہوگا. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صرف تجزیہ کر کے بتایا, کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ہوتے اصلاً عرب ہیں, لیکن اگر وہ ایران میں یا پاکستان یا انڈیا وغیرہ چلے گئے تو ان کی آئندہ نسلیں جو عرب نہیں لگتی, وہ بالکل انہی کی طرح ہو جاتی, کیونکہ انہوں نے اسی کلچر کو اڈاپٹ کر لیا. بہرحال یہ چینجز بہت نیچرل ہیں. پھر آپ نے اس کے جبے کے مختلف حصوں کو پکڑ کر جمع کیا اور فرمایا میں تمہارے جسم پر بیوقوفوں کا لباس نہیں دیکھ رہا, یعنی کہ ایسا لباس نہیں ہے کہ کوئی جو ناسمجھو والا ہو, یعنی اٹس اوکے. پھر فرمایا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا, اب یہ اصل میں حدیث پیچھے سے اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک حال معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس مختلف طرح کے لوگ آتے تھے, اور بعض اوقات آپ ان کے حال حلیے یا اس چیز پر تبصرہ بھی کرتے, اور بتانا ہی مقصود تھا. یعنی اس شخص کے چونکہ تھا کچھ اور, اس نے پہنا کچھ اور تھا, تو اس کو بتایا کہ اگر تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو آئندہ تمہاری ساری جنریشن اسی طریقے پہ چل پڑے گی. جیسے ہمارے لوگ یورپ امریکہ وغیرہ چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک جنریشن زبان بدلتی ہے, لباس بدلتی ہے, اگلی جب ان کے بچے آتے ہیں سیکنڈ تھرڈ جنریشن تو پہچانے نہیں جاتے کہ اصلاً کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. دس از ویری نیچرل. لیکن یہ کہ کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, ایز لانگ ایز وہ سطر کی حدود پوری کرتے ہوں. لیکن کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کو فلفل نہیں کرتے, تو وہ درست ہے. اب مثلاً بہت سے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو بلیک گاؤن یا بایا اس طرح کی چیز پہن لیتے ہیں, حالانکہ اپنے ملکوں میں نہیں پہنتے, تو وہ یہاں آ کر یہاں کا کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب اگر کوئی عام طور پر کسی کو اپنی قوم کے علاوہ کوئی اور لباس پہنے دیکھے تو عموماً کیا کہتے ہیں, اری کریزی, بیوقوف لگتے ہیں. تو آپ نے جب اس کا لباس دیکھا تو آپ کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسا تم لباس پہنو گے, جس کلچر کو اڈاپٹ کرو گے, تمہاری پھر ویسی خصلتیں ہو جائیں گی. اس بات کے بعد آپ نے ایک وصیت کی, اور وہ وصیت خود نہیں کی بلکہ نوح علیہ السلام کی وصیت کو دہرایا کہ ان کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. 2 کام کرو اور 2 نہ کرو. حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا, کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں, تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. یعنی اس کائنات کی سب سے وزنی اور سب سے پرفیکٹ بات جو ہے وہ ایک اللہ کا اقرار کرنا ہے, شرک سے بچنا ہے. اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں, ایک رنگ بن جائے یا ایک سرکل کی شکل, تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا. یعنی اتنی مضبوط چیز ہے, اتنی طاقت ہے اس میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دل گھبرا رہا, جب کوئی پریشانی ہو تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ, تو ایسا لگے گا کہ بند دل کھلنے لگ گیا, دل کی سختی دور ہونے لگی, پریشانی دور ہونے لگی, گھبراہٹ دور ہونے لگی. اگر کوئی بھی کبھی بھی کسی کو ڈپریشن میں دیکھیں, آپ دیکھیں خواتین کے اوپر ہارمونل چینجز کی وجہ سے بہت سی ایسی کیفیات آتی رہتی ہیں. بعض اوقات پریگنینسیز میں خواتین کے اوپر ڈپریشن آ جاتا ہے, بعض اوقات پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہوتا ہے.
تو ایسی کیفیات میں بھی جب اگر آپ کسی کو دیکھیں تو ضرور اسے ریکمینڈ کریں کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، یعنی صرف اتنا ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بیٹھ کے پڑھتے جاؤ. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی، کیونکہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ جب ہماری زبان سے نکلتے ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں، ہمارے دل پہ ان کا اثر جاتا ہے، تو وہ پورے باڈی کے اندر کا جو اس کے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں اور انسان کی فیلنگز بدل جاتی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی نیوز آپ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا کوئی خاص قسم کی کوئی نشید وغیرہ سنتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں بیٹھ کے، حالانکہ کوئی رونے کی وجہ نہیں ہوتی، تو آپ کے اپنے اندر ایک چینج آیا اس کچھ سن کے. تو سننے اور پڑھنے سے بھی انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. دوسری بات کہی کہ دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے. کائنات کی ہر چیز اپنی تسبیح کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اور ان کی نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے اور شرک اور تکبر سے روکتا ہوں. میں نے یہ کسی اور نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک تو ہم سمجھ گئے، تکبر سے کیا مراد ہے؟ کیا تکبر یہ ہے کہ کسی کے پاس 2 عمدہ تسموں والے 2 عمدہ جوتے ہوں، یعنی کہ کوئی ڈیزائنر شوز ہوں تو وہ شخص متکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر پوچھا کیا تکبر یہ ہے کہ کسی کے پاس لباس اچھا ہو؟ فرمایا نہیں. سائل نے پھر پوچھا کیا تکبر یہ ہے کہ کسی کے پاس سواری ہو جس پر وہ سوار ہو سکے، یعنی گاڑی ہے، اچھی گاڑی ہے اس کے پاس؟ فرمایا نہیں. سائل نے پوچھا کیا تکبر یہ ہے کہ کسی کے ساتھی ہو جن کے پاس جا کر وہ بیٹھا کرے، یعنی اس کے بہت ملنے جلنے والے لوگ ہیں، اس کا سوشل سرکل بہت وسیع ہے، تو کیا زیادہ لوگوں کے ساتھ جان پہچان یہ تکبر ہے؟ کیونکہ آپ پر اسٹیٹس کے سمبل یہی ہوتے ہیں نا، اچھا جوتا، اچھا لباس، اچھی سواری اور جان پہچان کا سرکل. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں. سائل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے پھر؟ یعنی اگر اچھی چیزیں استعمال کرنا تکبر نہیں. فرمایا حق بات کو قبول نہ کرنا، یعنی جب کوئی صحیح بات سامنے آئے اور سمجھ بھی آئے اینڈ اٹ میک سینس تو اس کو ریجیکٹ کر دینا کہ نو ڈزنٹ میک سینس ٹو می، اپنی عقل کو اس سے اوپر لے جانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہمارے اندر عاجزی ہوتی ہے الحمدللہ، اور ہم لوگوں کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ہماری ویکنس بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سرونٹس ہوں یا وہ کوئی ریلیجس طبقہ ہو. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے مولوی وغیرہ کے اوپر باتیں شروع کر دیتے ہیں، یا کسی اور پولیٹیشنز پہ یا اس پہ یا اس پہ، اور یا کسی خاص نیشن پہ، قوم پہ، یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. ہمیں نہیں زیب دیتے کہ ہم اس طرح کے ججمنٹل ہوں اور اس طرح کی باتیں کریں، اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم منہ سے کیا نکال رہے ہیں کس کے خلاف. جو کوئی ہے وہ ہے، یا تو ہم اس کو سمجھائیں اور اس کا کچھ بھلا کریں، یا پھر ہم خاموش رہیں. ہمیں حق نہیں کہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھیں. تو جو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ کے دوسرے انسانوں کو میں سے کم سمجھتا ہے وہ تکبر کا شکار ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس لیٹسٹ گاڑی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے لینے کی، بیٹھنے کی، انجوائے. لیکن اگر آپ اس میں بیٹھ کے جو پاس گاڑی کھڑی ہے اس پہ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو کس پٹیچر گاڑی پہ فلاں بیٹھا ہوا ہے، دس از تکبر، کہ آپ اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے پاس، یا آپ قیمتی گاڑی اور آپ اندر بیٹھے تو آپ کے اندر ایک اکڑ سی آ جاتی میں سب سے اچھا ہوں. یہ کیفیت اللہ کو پسند ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سفر کے وقت، سواری کے وقت دعائیں سکھائی ہیں. اور سب سے پہلے کیا دعا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا. اللہ کی تعریف، اللہ ہی نے سب کچھ کیا کہ اس نے ہمیں یہ گاڑی دی، اسے ہمارے لیے مسخر کیا. وما كنا له مقرنين، ہماری تو استطاعت نہ تھی کہ ہم اپنے لیے لا سکتے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. اور اسی طرح کی اور دعائیں جس میں اللہ کی تعریف اور 3 بار اللہ اکبر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو اس لیے جب انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو پھر دل کے اندر سے تکبر بھی نکلتا ہے. یعنی تکبر کا علاج بھی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح کرنا ہے. پھر اسی طرح ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں سفر پہ جانے لگا ہوں، تو آپ نے اور مجھے آپ کو نصیحت کیجیے، کوئی وصیت کیجیے. عام طور پہ ہم ایک دوسرے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، کوئی اچھی بات کہی ہے ہم کو. تو اس پہ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہوں اور ہر بلند جگہ پر اللہ اکبر کہنے کی وصیت کرتا ہوں.
جیسے جہاز ٹیک آف کرے اوپر جا رہا ہو تو کثرت سے پڑھے اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ جب سواری اوپر جاری ہوتی ہے، جہاز جا رہا ہوتا ہے، تو انسان کے اندر پھر وہ بڑائی کا احساس آنے کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم سب سے اوپر چلے گئے، سب چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت بھی انسان کیا کہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر. پھر اسی طرح حضرت نعمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید کے الفاظ، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. یعنی جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں یہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی جیسے شہد کی مکھیوں میں بنبناہٹ ہوتی. وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے، کہ عرش پر تمہارا بھی ذکر ہو؟ آپ دیکھیں جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا میں فلاں جگہ کسی بڑے نے میرا نام لیا یا کسی خاص مجلس میں مجھے یاد کیا گیا، تو انسان بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے. لیکن دنیا کی کسی بھی مجلس سے بڑی اللہ کا عرش اور اللہ کا دربار ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہاں اس کا ذکر کیا جائے، اور جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا ہے ویسے ہی تمہارے درمیان اخلاق تقسیم کیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. قارون کے پاس بھی مال تھا، مگر ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو جو بچائے اپنے مال کو خرچ کرنے سے اور ڈرے دشمن سے مقابلہ کرنے سے اور خوف کھائے رات سے کہ وہ پریشان کرے گی، تو اس کو اس قول کی کثرت کر دینی چاہیے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. یعنی جس کو مال جانے کا، دشمن کا، رات کا ڈر ہو تو وہ یہ تسبیحات پڑھے، یعنی خوف سے بھی نجات دیتی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی سورج نکلتا ہے اللہ کی ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں آتی قسم کے لوگ نہیں کرتے. میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہوتے؟ فرمایا بدترین انسان. اللہ کی مخلوق میں سے بدترین کو آتی کہتے ہیں، کہ جو لوگ سرکش ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے زیادہ کوئی افضل نہیں جس نے اسلام میں اپنی تسبیح، تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے لمبی عمر پائی. یعنی یہ تسبیحات نہ صرف یہ کہ خوف سے نجات دیتی ہے بلکہ انسان کی زندگی میں بھی برکت کا باعث بنتی. پھر اسی طرح ام ہانی کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ مجھے کوئی عمل بتائیے، کیونکہ میں اب عمر رسیدہ، ناتواں اور بھاری بدن والی ہو گئی، یعنی بہت بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی. ہم سب کو پتا ہے جب جو ہی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے سلو ہوتے جاتے ہیں. جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اتنے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. یعنی مشقت والی عبادت نہیں اب میں زیادہ کر سکتی. آپ نے فرمایا 100 بار اللہ اکبر کہا کرو، 100 بار الحمدللہ کہا کرو، 100 بار سبحان اللہ کہا کرو. یہ تمہارے لیے اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے زین اور لگام کے ساتھ دینے سے بہتر ہے، اور 100 اونٹوں سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. یعنی اگر تم ان تسبیحات کا ورد کرتی رہو گی تو اتنا صدقہ خیرات اور اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے برابر ثواب پالو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ درخت لگا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے. پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا درخت لگا رہا ہوں. فرمایا اس سے بہتر درخت تمہیں بتاؤں؟ عرض کیا ضرور. فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان میں سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ان کو روک دیا کہ درخت نہ لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو شخص جو کام کر رہا ہوتا تھا اس وقت اس کو اس کام سے ایک بڑا کام بھی بتا دیتے تھے، اور وہ آخرت کے لیے کوشش اور محنت کرنے کا. تو اس پر آپ نے ان کو آخرت کے درخت لگانے یعنی تسبیحات پڑھنے کی طرف بھی متوجہ کیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ شب معراج میں میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، میدان ہموار ہے اور اس کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. یعنی خوب پلانٹیشن کر کے آؤ. اسی طرح کہا کہ جو شخص انگلیوں پہ پڑے گا تو قیامت کے دن یہ انگلیاں بولیں گی. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ ہم ان کی زبان پہ آج مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے. تو ہاتھ کیا بولیں گے؟ جو کچھ ہاتھوں سے انسان کرے گا.
پھر اسی طرح یہ تسبیحات جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں. جو بھی انسان دن بھر میں کام کرتا ہے, فرمایا ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ. اور وہ حدیث تو بخاری کی سب سے آخری حدیث آپ سب نے پڑھ رکھی ہوگی کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ تسبیح کرتا رہے, اور خصوصاً جو یونس علیہ السلام کی تسبیح تھی جس پر وعدہ کیا گیا قرآن مجید میں کہ کذالک ننجی المؤمنین, ہم مومنوں کو ایسے ہی غم سے نجات دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی بدولت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان کو تکلیف سے نجات دی. اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ باقی مومنوں کے لیے بھی یہی بشارت ہے, یعنی صرف ان کے لیے خاص نہیں تھی بلکہ اوروں کو بھی پڑھنی چاہیے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر وہ یہ کلمہ نہ پڑھتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو مشکلات سے بند راستوں کے کھولنے کے لیے بھی یہ تسبیحات بہت فائدہ مند ہے. انگلش میں نماز جی عام نماز مطلب ہر نماز کی بات ہوتی ہے کہ عام طور سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں ان کی بات. ہاں ذرا سا کوشچن کلیئر کر دیں اگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اچھا وہ عام طور سے یہ بات ہو رہی ہے کہ نماز جو ہے وہ شلوار میں نہیں ہوتی. اچھا شلوار میں شلوار لفظ نہیں پڑھ پائی, سوری. کیوں شلوار میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بس ابھی نئی بات سنی ہے پچھلے دنوں. تو ہاں کہ وہ کہ مطلب یہ کہ پیر نظر آتے ہیں تو یہ جو ٹوز ہے جو ناخن ہے وہ آئی تھنک اس کا یہ مطلب ہم نے سنا ہے کہ یہ نہیں نظر آنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ شلوار میں نماز نہیں ہوتی, اور جو بھی شلوار میں نماز ہوئی ہے وہ نلفائی ہوتی ہے. تو اب یہ بہت مطلب ایک چیز ہے انسان کو بے چین کرتی ہے کہ ابھی تک کبھی سنی نہیں تھی. اور میکسی پہنے یا ابایا پہنے, جی جو پاؤں ڈھک جاتا تھا. جی اور شلوار مطلب ٹانگوں کے درمیان گیپ نہیں اور سمجھا. یہ جو بات ہے نا کہ ٹانگوں کے درمیان گیپ نہیں ہوئی, یہ بات درست نہیں ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ پاؤں جو ہے وہ ڈھک کے پڑھنا زیادہ وہ فائدہ مند ہے, یعنی زیادہ افضل ہے. لیکن یہ کہنا کہ جس کے پاؤں ڈھکے نہ ہو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی, یہ غلط ہے. اور یہ جو ٹخنے ہیں یہ ضرور ڈھکے ہونے چاہیے. ہماری شلواروں کی عام طور پہ مشکل یہ ضرور ہے کہ جب رکوع کرتے ہیں تو یہ پیچھے سے ساری اٹھ کے ٹخنے ضرور ننگے ہو جاتے ہیں, تو ٹخنے نہیں ننگے ہونے چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ جو بڑی چادر ایک ہوتی ہے اس آسان ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات بازو بھی سارے کھل جاتے ہیں, تو بھی نہ کھلے ہوئے, بال نہ کھلے ہوئے ہوں. تو یہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ انسان پوری طرح کور ہو. زیادہ تر یہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ پیر کی یہ نہ ہاں موزہ پہن لیں. ابایا پہننا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی چادر میکسی کچھ بھی ایسی چیز پہن لیں کہ جس سے ٹخنے پاؤں وغیرہ ڈھک جائیں, اینی تھنگ, ٹھیک ہے نا, کوئی اس کے لیے ضرور. اور یہ کہنا کہ شلوار میں نماز بھی ہوتی ہے یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. اور کہیں بھی کوئی حدیث اب تک میں نے بخاری میں سے بھی پڑھی ہے, مسلم بھی میں نے پڑھی ہے, اور بھی کتابیں پڑھی ہیں جس میں نماز کے پورے چیپٹر میں نے پڑھائی بھی ہے, کہیں ایسا کچھ بھی نہیں آیا کہ درمیان میں اگر کٹ ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی. یہ نہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر شلوار پتلی اور جسم جھلک رہا ہے یا ٹخنے ننگے ہیں تو پھر نہیں. اور جو پاؤں والی بات ہے اس میں بہرحال اختلاف موجود ہے. افضل یہی ہے کہ پاؤں ڈھکے ہوئے ہوں, لیکن اب یہ کہنا کہ جو ہو چکا وہ نلی پائے گی یہ بھی غلط ہے کہنا. کیوں؟ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشانی ہوئی کہ ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہوگی. فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, لا علمی میں انسان سے اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے اور انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کی پچھلی چیزیں بھی, غلطیاں بھی, سورۃ الفرقان میں آتا ہے, وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. کوئی بھی ایسے تنگ چوڑی دار پاجامہ کی جسے پوری شیپ نظر آ رہی ہو وہ ٹھیک نہیں, کیونکہ جسم کا سطح ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. جی دعا آفٹر فرض نماز, نماز کے بعد کے اذکار جو ہے مسنون, اس کا تو ہم نے کارڈ بھی چھاپا ہوا ہے. ہاتھ نہ اٹھائے نماز فرض کے بعد, مطلب اگر آپ کو یاد ہے تو فوراً سے نیچے کر لیں, بیکاز یہ غلط ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ہاتھ نہیں اٹھائے فرض نماز کے بعد. تو آپ جو ہے جتنی دعائیں پڑھنی ہیں یا آپ سجود میں پڑھیں یا آپ تشہد کے بعد پڑھیں, بس آپ نماز ختم کر کے ہاتھ نہ اٹھائے کریں. دیکھیں سختی سے انہوں نے بار بار اس بات کو یہ منع کرتے ہیں.
یہ تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار جو ہیں وہ باقاعدہ شاید یہاں بھی ہو میرے لیے ہماری مسجد میں بھی لگے ہوئے نماز کے بعد ہے نا. نہیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس یہ ہے الاذکار بائی عربی کی ہے اپلیکیشن. الاذکار بعد السلام من الصلاۃ, وہ اذکار جو سلام پھیرنے کے بعد کیے جائیں گے نماز کے بعد. 3 دفعہ استغفر اللہ, پھر اللہم انت السلام والی, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اور اینڈ تک ولو کرہ الکافرون. پھر تسبیحات ہیں, پھر 3 دفعہ قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, آیت الکرسی, اللہم انی اسألک علما نافعا. یہ دعائیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کے دل میں کوئی دعا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فرض نہیں کرنا چاہیے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی لازم ہے. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر کسی نے اٹھایا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, لیکن کیونکہ دعا مانگنا ہے نا, اور مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے اس کی دعا نہیں ہوئی, یہ درست نہیں. دونوں طرح اٹھائیں نہ اٹھائیں, یہ ایسی چیزیں نہیں کہ جس کے اوپر اتنی شدت اختیار کی گئی ہو کہ اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو اس کو ہم بالکل ہی ڈسکارڈ کر دیں, اور اگر کسی نے نہیں اٹھایا تو ہم کہیں اس نے دعا ہی نہیں مانگی. یہ چیزیں جو ہے یہ وسعت سے تعلق رکھتی ہیں. اس سے ریلیٹڈ ہے کہ میں نے ایک بار مسجد میں دعا مانگی نماز پڑھ کے, اور جیسے جیسے کہہ رہے تھے ہاتھ دھوئے کسی نے مجھے مار دیا. یہ بدعت ہے, یہ لوگ ایسے نہیں کرتے. تو میں نے کہا میں تو دعا کے سارے جو آداب میں نے پڑھا ہوا ہے آداب میں ہے, تو یہ ایسا بالکل ایسا ہوتا ہے. تو یہ بچیوں کو منع کیا جاتا ہے. ملا نہیں اس کتاب میں, کتاب دعا میں دعا کے آداب اس میں بھی ہاتھ تیرے ہاتھ کرنا تو ہم چلی جا سکے. صحیح. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں بہت وسعت ہے. جب ٹھیک ہے ہمیں ایک زیادہ اچھی بات پتہ چل گئی ہے, ہم دوسروں کو بتائیں, لیکن مارنے کا تو کہیں اجازت نہیں ہے کہ جی مطلب ایسے تھوڑا ایک اور جی پوچھیے. ایک اور یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے, اور اگر کھڑے ہونے کی جگہ یا ٹریفک میں یا کچھ ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپ کہیں بیٹھ کے نہ پڑھیں, تو آپ چاہے وقت گزر بھی رہا ہو بٹ آپ گھر جا کے کھڑے ہو کے پڑھیں. مطلب آپ کی نماز تو قضا ہو جائے گی مگر آپ کھڑے ہو کے پڑھیں, تو آپ اس کے لیے آپ چاہے جتنی دیر میں گھر پہنچے مگر گھر پہنچ کے ہی نماز پڑھیں. ایک یہ بات, اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ پلین میں آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے, تو اب یہ کہ ظاہر ہے پلین میں اور لانگ فلائٹس کے اوپر آپ کہاں پڑھیں گے, تو نارملی تو آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی نہ کریں بلکہ آپ پیچھے جائیں, کھڑے ہوں, جگہ دیکھیں اور پھر آپ وہاں سجدہ کر کے ہی نماز پڑھیں. پلین میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھیں. تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی جو اجازت ہے وہ کس کام کے لیے؟ 300 لوگوں کا جہاز جا رہا ہو اور سب اگر یہی شرط اس کے اوپر چل پڑے کہ سب سجدہ کریں گے, وہ کدھر کریں گے؟ کس قدر مشکل میں ڈالنے والی بات ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ فلائٹس میں جگہ بنی ہوتی ہے. سعودی ایئر لائن پہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں پر لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ فرسٹ کلاس پیسنجر ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں آگے کوئی جگہ خالی مل جائے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ دوسری عام اکانومی میں کتنی تنگ سیٹیں ہوتی ہیں اور رستہ بھی بمشکل سے گزرنے کا ہے, اور پیچھے بھی جہاں وہ کیبن کرو وغیرہ کام کر رہا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہونے کی تو جگہ نہیں ہوتی کوئی, اور ٹوائلٹ کے آگے ہوتی ہے تھوڑی سی, وہاں تو کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھی جا سکتی. میں تو کافی فریکوینٹلی ٹریول کرتی ہوں اور ہمیشہ یہ مشکل ہوتی ہے. اور پھر لانگ فلائٹ جیسے 14 گھنٹے کی بازو کا جو کینیڈا وغیرہ کی ہوتی تو بیٹھ کے ہی پڑھنی پڑتی ہے. اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے, مثلاً وہاں سے عام طور پر فلائٹ چلتی ہے دوپہر کے وقت, اور جب ہم چڑھتے ہیں تو فوراً ہی عصر کے وقت بیٹھتے ہیں, فوراً ہی مغرب اور عشاء آ جاتی, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد گھنٹے 2 کے بعد فجر کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس طرف کو ٹریول کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ظہر کا ٹائم بھی آ جاتا ہے, تو عصر یا مغرب کے وقت اگلے دن یہاں پہنچا جاتا ہے. اب جہاز میں ایسی جگہ مجھے تو نظر نہیں آتی کہ جہاں میں یہ ساری نمازیں 5 نمازیں تو آتی ہی آتی ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کہیں پڑھی جا سکے.
اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں تو لازم نہیں کر سکتے آپ. اور جہاں تک گاڑی وغیرہ کے تعلق ہے تو اب دبئی میں تو آپ دیکھیے کتنی آسانی ہے، ہر موڑ پہ مسجد ہے، اور اس میں عورتوں کا بھی انتظام ہے. کہیں بھی آپ جائیں، مالز میں مسجدیں یہاں تو کوئی مشکل نہیں کہ گھر جا کر انسان پڑھے. جہاں بھی جگہ آ گئی تو وہاں تھوڑا سا دیکھ لیں، مال میں چلا جائے، اندر تھوڑا مسجد کی طرف گیا کسی مسجد میں، تو آرام سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. ہاں ٹریفک میں اسٹک ہے جی. اب مثلا عصر کی نماز اگر مغرب ہونے لگی ہے تو قضا ہوگی، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ میں مغرب سے 10 منٹ پہلے پہنچ جاؤں گا تو آپ گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح. لیکن اگر آپ جا رہی ہے، وہ بھی اتنا بھی جا رہا ہے، تو قضا نہیں کرنی چاہیے، پھر گاڑی کے اندر ہی پڑھ لیں. ایک اور کوشچن پوچھ رہے ہیں. فقہ جو ہے نا، اس میں جیسے یہ 4 اسکول ہیں، اس میں کئی لوگ کہتے ہیں صرف ایک کو کریں، ڈفرینٹ نہ کریں. لیکن اگر کوئی ایک چیز ایک میں سے لے، دوسری میں سے لے، وہ سبھی عالم ہیں، سبوں نے کس تو ایسا کر سکتے ہیں. اس میں کرنے کا چیز یہ ہے، مجھے جب بھی کوئی پوچھتا آپ کس کو فالو کرتے تو میں کہتی ہوں سب اماموں کے امام کو کرتی ہوں. یہ بھی سن لیں سارے، جو ابھی پہلے بات ہو رہی تھی استاذہ بتا رہی. کون سی بات؟ یہی استاذہ آپ کی بات. انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کہ عالمہ نہیں ہے، ٹیچر جو تھے. یہ معلوم نہیں ان کو کہاں سے پتا چلا. میرے علم میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کہیں سے معلوم ہو گیا. چاروں فقہ اسکول کو غلط کہتی ہوں، میں کبھی کسی فقہ اسکول کو غلط نہیں کہتی. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اسلام میں وسعت ہے. کسی بھی فقہ اسکول کو آپ فالو کرتے ہو، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس امام کے اوپینین سے اوپر ایک صحیح حدیث موجود ہے تو امام کے اوپینین چھوڑ کر صحیح حدیث لے لیجئے. بس میرا یہ ویو ہے، کیونکہ میں سب اماموں کے امام کو سب سے ٹاپ پہ رکھتی ہوں، لیکن چھوٹے اماموں کو غلط نہیں کہتی. انہوں نے اپنے اپنے طور پر اجتہاد کیا ہے، اپنی دین کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، لیکن سمجھنے میں فرق آیا ہے. تبھی تو فرق ہے 4 فقہ میں. اگر وہ سارے عقل کل ہوتے جس کو آپ 100% صحیح کر کے ایک ہی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو سب کو ایک ہی جگہ پہ پہنچنا چاہیے تھا. تو انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی، لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا علم کامل تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی بھی انسان کا، خواہ کوئی کتنا بڑا مجدد، مجتہد، اسکالر کچھ بھی ہو، لیکن اس کا علم کامل نہیں ہے. اس سے بھول ہو سکتی ہے، اس سے کچھ چیزیں اس نے پڑھی نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں آتا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. تو میرے ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے اماموں سے ٹاپ پر ہیں. لہٰذا میں کسی بھی اسکول کو فالو کرتی ہوں، جب مجھے پتا چلے گا کہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو میں سب کو چھوڑ کے ان کو لے لوں گی. تو اس میں کیا غلطی؟ اگر کسی کے دل کو یہ بات نہیں لگتی تو میں نے کبھی اس کو پابند نہیں کیا، لیکن پرسنلی میں یہی کرتی. میری بات سے اگر حدیث کوئی کانٹرڈکٹ کرے تو اس کو دیوار. بالکل ہی کہا تھا امام شافعی تھے شاید. جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اگر خطبہ شروع ہو جائے تو پھر ہم اس وقت پھر 2 نفل نہیں پڑھ سکتے نا، جو ہم مسجد داخلے کے تو پڑھ ہی سکتے ہیں، جا کے ایک طرف پڑھ کے بیٹھ جائیں. ہاں کوئی حرج نہیں، وہ تو مسجد داخل ہونے کے ہیں. اچھا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خطبہ جب ہو رہا ہو تو کچھ بھی نہیں کریں. ہاں باتیں نہیں کرنی چاہیے، اشارے، یہ چلنا پھرنا نہیں. نیا گھر شروع کرنے کا مسنون طریقہ بتا دیں. اس میں کچھ نہیں، بس صرف یہ کہ کوئی بھی نعمت انسان کو ملے، چاہے گھر ہو چاہے اولاد ہو، کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. بچوں کا تو ہم عقیقہ کر لیتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں تو قربانی وغیرہ بکرا دے دیتے ہیں، لڑکی کا 1 2 لڑکے کے 2. اسی طرح عید وغیرہ پر بھی آپ شکرانہ کرتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں. ایک عید پر، دوسری پر آپ ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو جب بھی کوئی نعمت ملے تو انسان شکرانے کے نفل پڑھے اور قربانی کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے. لیکن جب کسی کوئی نئی جگہ شفٹ ہوئے ہیں تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ خالی گھروں میں جنات وغیرہ بعض اوقات بسیرا کر لیتے ہیں، تو اس میں جا کر پہلے اللہ کا ذکر کرے. سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی حدیث میں آتا ہے
اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو بیٹھ کے لاؤڈلی وہ پڑھ لیا جائے یا کیسٹ پر پلے کر لیں, جا کے نفل شکرانے کے پڑھیں, خیر و برکت کی دعائیں مانگیں, کوئی قربانی کر لیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.